اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم تمام احباب محبت سے نماز والا درود و آواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم قابل صد احترام معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ذی الحج کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، 2 تاریخ ہے آج ذی الحج کی، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر عالم اسلام کے مسلمان بڑھ چڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کی حضور، اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ قربانی کرنا بہت بڑا عمل ہے ہر صاحب نصاب کے لیے۔
جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ریاکاری نہ ہو دل میں، اس کی قربانی کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کو صرف راضی کرنا ہو۔ یہ آج کل جو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ پڑوسی 20,000 کا بکرا لائیں تو میں 25 کا لاؤں گا، میں تو ایسی قربانی کروں گا جناب محلے میں، علاقے کے اندر لوگ کہیں گے جی جناب بڑی قربانی کی، بڑا بیل کیا، بڑی گائے کی، بڑا بکرا کیا۔ یہ نہ ہو، کیوں؟ اگر ریاکاری آ گئی پھر وہ پیسہ لگایا کسی کام نہیں آئے گا، سب ضائع۔ نہ کسی کو نیچا دکھانا مقصد ہو، نہ کسی کے سامنے اپنی بڑائی، اپنے آپ کو بڑا کرنا مقصود ہو۔ اس نیت سے انسان قربانی کرے کہ فرش پر مصطفیٰ راضی ہو جائے، عرش پر خدا راضی ہو جائے۔ یہ نیت لے کر جب بندہ قربانی کرتا ہے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں قبل فرما دیا، ادھر وہ بندہ اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، جانور کی گردن پر چھری رکھتا ہے، چھری چلاتا ہے، اور چھری چلنے کے بعد اس جانور کی گردن سے، جسم سے نکلنے والا خون، حضور نے فرمایا ابھی وہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ پہلے ہی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ابھی خون کا قطرہ جانور کے جسم سے نکل کر زمین پہ نہیں گرا، گرنے سے پہلے اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتوں، جی اللہ، اس بندے نے خالصتاً میری رضا کے لیے قربانی کی ہے، اس کا رجسٹر اٹھاؤ اور اس کے گناہوں پر رحمت کی قلم پھیر دو، معاف کر دو اس کے گناہوں کو۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی، آقا یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں کیا چیز ہے، مقصد کیا ہے اس کا؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہر اس قربانی کے جانور کے جسم پر جو بال ہوگا، اللہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکیاں عطا کریں گے۔
کوئی بندہ 2 دن بھی لگا رہے تو کھال کے اوپر جو بال ہیں ان کو شمار کر سکتا ہے؟ گائے تو دور کی بات ہے، بکری بکرا جو ہے اس کی کھال کے بال نہیں گنے جاتے۔ فرمایا جس طرح اس جانور کے جسم پر کھال کے اوپر بالوں کی گنتی کوئی نہیں، اللہ کرنے والے قربانی کرنے والے بندے کو بے شمار نیکیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہمت ہی نہیں کسی میں کہ کوئی اس کی نیکیاں گن سکے۔ اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ قربانی نہ کرے، اور جیسا ایک فتنہ منکرین حدیث پھیلاتے ہیں، اور اب اس دور میں تو بڑے بڑے لبرل لوگ میدان میں آ چکے ہیں کہ جناب حالات کے پیش نظر قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کوئی پوسٹ جناب لگا رہا ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے کی بجائے محلے کے غریبوں پر خرچ کرو۔ بھئی کس نے منع کیا کہ ان پر خرچ نہ کرو؟ شریعت تو یہی کہتی ہے کہ قربانی کرو، 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ اپنے لیے رکھ لو، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ لو، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ محلے کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دو۔ یہی تو کہتی ہے شریعت، جس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں تو جناب ماشاءاللہ آج کل فریجوں کی موج ہوتی ہے عید کے بعد۔ کسی غریب کے گھر میں گوشت جائے نہ جائے، غریب کا بچہ کھائے نہ کھائے، فریج کے پیٹ میں ضرور جائے گا۔ نے تو حصوں والا کام ہی نہیں کیا۔ قربانی وہی ہے، ہاں حکم ہے، اجازت ہے۔ اگر آپ کا خاندان بڑا ہے، گھر بڑا ہے، گھر میں بھی کھا لو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو تقسیم نہ کرو۔ اب لبرل طبقے نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ قربانی تو جناب وقت کا ضائع کرنا ہے، علیاذ باللہ۔ کون جائے جانور لینے، کون لائے ان کو پالے سانبھے کھلائے پلائے۔ قربانی کرنے سے وقت بھی ضائع، پیسہ بھی ضائع، علیاذ باللہ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی بہتر یہ ہے کہ قربانی نہ کریں اور یہ پیسہ غریبوں پر تقسیم کر دیں۔ اب ایمان سے بتائیں کہ جس بندے نے قربانی نہیں کی، اس نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل نہیں کیا۔ جس بندے نے قربانی نہیں کی، اللہ کا حکم ہے قربانی کرنا صاحب نصاب پر فرض ہے، واجب ہے، اللہ کے واجب کردہ حکم کا منکر ہوا، خلاف ورزی کی، جتنے اس جانور کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کے برابر جو نیکیاں ملنی تھیں ان سے محروم ہو گیا نا۔ جو اس کے جسم پر چھری چلنے سے خون نکلنا تھا، زمین پر گرنے سے پہلے گناہ معاف ہونے تھے، گناہوں کی معافی سے بھی محروم ہو گیا۔ یہ ساری اللہ کی نافرمانیاں کر کے اگر وہ 1,00,000 روپیہ 2,00,000 بھی غریبوں پر تقسیم کر دے، رفاہی اداروں کو دے دے، فلاحی کاموں پر خرچ کر دے، جناب نلکا لگوا دے، موٹر لگوا دے، مسافر خانہ بنوا دے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے، کپڑوں کا انتظام کر دے، لیکن قربانی نہیں کی تو گنہگار ہوگا۔ اس لیے
شریعت کا حکم پورا کرنا، وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، وہ ضروری ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے آپ بھی درود پڑھ لیں، سارے مل کے پڑھیں، کثرت سے درود پڑھا کرو جمعے کے روز۔ حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جو میرا امتی کثرت سے درود پڑھتا ہے میری طرف سے اس کو کثرت کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے۔ اس لیے محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم حضور کے، آپ فرماتے ہیں، بخاری میں روایت موجود، اللہ کے نبی عید والے دن، قربانی والے دن اپنے دن کا آغاز نماز ادا کرنے سے کرتے، پھر جا کر تیاری کرتے، عیدگاہ میں آتے، نماز ادا کرتے، نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے اور خطبہ ارشاد فرماتے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، لوگوں کو قربانی کے فضائل اور مسائل سے آگاہ کیا کرتے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آتے، اور پھر آپ کے سامنے ایک مینڈا پیش کیا جاتا، آپ اس مینڈے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا کرتے، پھر آپ کے سامنے دوسرا مینڈا پیش کیا جاتا، آپ اس دوسرے مینڈے کو بھی اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دیتے، قربان کر دیتے، اور یہ عمل کرتے۔ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں، حضور جب ایک مینڈے کو ذبح کرتے، ذبح کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر متوجہ ہو جاتے، اللہ اس قربانی کو میری طرف سے بھی اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ میری طرف سے بھی، میری، سارے بولیں، میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ امتی جن کی زبان پر اللہ کے، جن کا نام حضور کی زبان پر آتا ہوگا۔ کتنی خوش نصیب ہے امت، اللہ میری طرف سے بھی میری امت کی طرف سے بھی اس کو قبول فرما لے۔ ہر مقام پر حضور معراج پر جاتے ہیں، اللہ سلام پیش کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ آپ کا سلام میرے اوپر بھی ہو، میری امت کے نیک بندوں پر بھی ہو۔ امت کو عرش معلیٰ پہ بھی جا کر بھولے، محبت سے بولیں یار، امت کو بھولے نہیں، کبھی غاروں میں جا کر میرے محبوب رو رہے ہیں، اللہ اللہم اغفر لے امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف فرما دے، اللہ کل قیامت والے دن میری امت کو میرے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے نا، جو تیرا ہوگا نا تیری مان کر
کر زندگی گزارے گا، تھوڑی بہت غلطی کوتاہیاں ہو بھی گئیں، میں تیرے سامنے ان کا حساب و کتاب نہیں کروں گا، تجھے شرمندگی نہ ہو۔ میں ان تیرے امتیوں پر جو میرے محبوب تیری غلامی کے اندر زندگیاں گزارنے والے ہوں گے، ان کے اوپر ستاری کی چادر ڈالتا جاؤں گا، جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ اللہ یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے، آج امت نے نبی کو بھلا دیا ہے، آج امت نے نبی کا طریقہ بھلا دیا، آج امت اپنے مصطفیٰ محبوب پیغمبر کے نقش قدم سے ہٹ گئی۔ افسوس، آج امت کو لبرل بننا یاد رہا، ماڈریٹ یاد رہا۔ آج ہم سوشل میڈیا اور سوشلزم کے پیچھے تو لگ گئے، نہیں کی تو اپنے محبوب کی اتباع نہیں کی ہے۔ آج ہم نے انگریز کا ہر حکم مان لیا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور نہیں حکم ماننا تو اپنے محبوب پیغمبر کا نہیں ماننا۔ آج ہم نے عیسائیوں کا، یہودیوں کا، ہندوؤں کا ہر رسم و رواج اپنے گھر کے اندر لے آئے اور اس پر عمل کرنے کی ہم نے کوشش کر لی ہے، اور اگر نہیں مانا تو کملی والے کی سنت کو نہیں مانا ہے۔ آج ہمیں چہرہ انگریز کا اچھا لگتا ہے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آج ہمیں لباس انگریز کا اچھا لگتا ہے، آج ہمیں چال چلن انگریز کا اچھا لگتا ہے، طور طریقہ انگریز کا اچھا لگتا ہے۔ خوشی ہو، غمی ہو، شادی ہو، فوتگی ہو جائے، رسم و رواج ہندوؤں کے پسند آتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت پہ کیوں عمل نہیں کرتے ہیں؟ کل کوئی انگریز ہماری سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں؟ کل یہ ٹرمپ جا کر ہمیں بچائے گا اللہ کے دربار میں؟ مودی جا کر بچائے گا؟ خان بچائے گا؟ کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، پیغمبر نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایک ہی ہستی ہوگی، ایک ہی شخصیت ہوگی جو اپنی امت کے لیے عرش کے سائے کے نیچے جا کر سجدہ کرے گی۔ اللہ فرمائیں گے، ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محبوب اپنا سر اٹھا لے، سل تو مانگ، میں تجھے عطا کروں۔ کیا مانگنا چاہتا ہے میرے محبوب آقا؟ کل حشر کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں اپنی بخشش کے لیے، اپنے خاندان کی بخشش کے لیے نہیں کہیں گے، میرے آقا فرمائیں گے اللہ میری امت کو جنت میں داخل کر دے۔ کون کام آئے گا وہاں پہ؟ بولیں کون کام آئے گا؟ حضور آئیں گے کام، آمنہ کے لال آئیں گے کام۔ دنیا میں بھی کامیابی انہی کے طریقوں پر چل کر ہے، آخرت کی کامیابی بھی انہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ کوئی اسلام سے ہٹ کر، کوئی دین کو چھوڑ کر جس راستے پر مرضی چل لے، قرآن نے آج سے 14 صدیاں قبل فرما دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کی، طور طریقے کی، رسم و رواج کی پیروی کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے دربار میں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قاری قرآن بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لیں، فرمایا قبول بھی نہیں کیا جائے گا، آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ کامیابی مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنے میں ہے، بس۔ اگر نہیں چلے کوئی کامیابی نہیں، وعدہ ہی کوئی نہیں اللہ کا، جس کے پیچھے مرضی چل لو۔ حضور اپنی طرف سے بھی قربانی اور امت کی طرف سے بھی قربانی۔
اور امت ہے وہ جناب نئے نئے مسئلے نکالے۔ جناب قربانی تو وقت کا ضیاع ہے، قربانی کرنے سے تو پیسہ ضائع ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، کیا کرنا ہے کر کے؟ یہ پیسے لگا دو رفائی کاموں پہ، ہرگز نہیں قبول ہوگی، یاد رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ کے اندر قربانی کی ہے، کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں جس سال حضور نے اپنے ہاتھوں سے قربانی نہ کی ہو۔ عمل ہے حضور کا، صحابہ کا عمل ہے۔ اور پھر قربان جائیے، بات درمیان میں رہ گئی، وقت ختم ہو گیا، میں کیا کروں، ایک حدیث کا بھی مفہوم نہ پیش کر سکا۔ دیکھیے ان ہستیوں کو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے حضور 2 مینڈے کیا کرتے تھے۔ کتنے؟ سارے بولیں کتنے؟ 2 مینڈے کیا کرتے تھے، اور میں بھی حضور کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے 2 مینڈے کرتا ہوں۔ معلوم ہوا صحابہ کا عمل، صحابہ کی ادا، کملی والے پر مر مٹنا، حضور کے عمل کو زندہ کرنا، حضور کے عمل کی اتباع کرنا۔ تو عرض کر رہا تھا، وقت ختم ہو رہا ہے، 2-3 اور باتیں بھی عرض کرنی ہیں کہ قربانی کا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے بھی دکھا دی۔ اور پھر آ کر فرمایا کہ جس نے پہلے نماز ادا کی پھر قربانی کی، اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے قربانی سے جس نے عید سے، نماز سے قبل جانور ذبح کر لیا، اس نے محض اپنے گھر والوں کے لیے گوشت مہیا کیا، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے اس بات کی بھی احتیاط ضروری ہے کہ عید کے بعد قربانی کی جائے۔ دوسرا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عید کی نماز پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں قربانی کا حکم دیا ہے، اور یہ قربانی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اللہ نے تمہیں عیدین والے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ یہ مسئلہ بھی سن، یہ مسئلہ بڑا چلتا ہے کہ جناب عید کے دن کا روزہ ہے، کوئی روزہ نہیں عید والے دن، جو روزہ رکھے گا گنہگار ہوگا۔ آقا کی سنت ہے، آپ چھوٹی عید پر جاتے ہوئے کوئی میٹھی چیز کھا کر جایا کرتے تھے، اور بڑی عید پڑھ کر آتے تھے تو کچھ کھایا کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ روزہ کوئی نہیں ہے، کوئی روزے کا وجود نہیں ہے عید والے دن، اگر کوئی رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور تیسری بات، پچھلے جمعے کچھ ساتھی مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے، ان کے پوچھنے پر یہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی بلا شبہ جائز ہے، کوئی اس میں شک نہیں۔ اہل لغت نے بھی لکھا ہے اور قرآن بھی اس پر گواہ ہے، وَجَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ بہیمت الانعام کا جو لفظ آیا ہے، یہ گھر کے پالتو مویشی اور پالتو جانور ہیں، تو گائے اور بھینس اور کٹا جو ہے یہ بھی پالتو جانوروں میں شامل ہے، اور ہم سارا سال اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں۔ اور الجاموس فی، جب جاموس مثل البقرہ یا فی نوع بقرہ کے الفاظ آتے ہیں کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے، اس لیے جب یہ کھانے میں حلال ہے، اس کا دودھ حلال ہے، تو بلا شبہ اس کی قربانی بھی جائز ہے، کسی قسم کا شک اور تردد جو ہے وہ اس کی قربانی کرنے میں نہیں ہے۔ اور قربانی کا جانور جو ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے، عیب نہیں ہونا چاہیے، بے عیب ہو۔ بکرا کھسی ہو تو افضل ہے، نہ بھی ہو تو قربانی ہو جائے گی، کھسی کی قربانی افضل ہے۔ اسی طرح سنت ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ قربانی کے جانور کو، یہ کیا ہو رہا ہے؟
بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ یہ باہر جب گیٹ پہ جائیں گے نا اس وقت کہیں گے۔ قربانی کے جانور کو پہلے لیا جائے، اس کو خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کیا جائے، یہ بھی آقا کی سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اگر وسائل نہیں ہیں، شہر کے اندر کوئی ایسے مسائل ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ وقت پر بھی جا کر لے سکتے ہیں اور اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند مسائل، ایک پچھلے جمعے میں نے مسئلہ عرض کیا تھا، اس کے اندر احتیاط انتہائی ضروری ہے کہ قربانی کے جانور کٹا، بھینس، بھینسا، گائے، ان کے اندر 7 حصے دار، اور اونٹ کے اندر کتنے حصے دار؟ 7 حصے دار، اور ہر حصے دار جو ہے اس کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، قربانی کی نیت ہو یا عقیقے کی نیت ہو، ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی ایک کی نیت بھی قربانی اور عقیقے سے ہٹ کر محض گوشت لینے کی ہے، پھر کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ سب کی قربانی کرنے کی نیت ہو اور 7 حصے دار ہوں۔ اگر کسی قربانی کرنے والے نے قربانی کرنے والے موقع پر موجود نہیں ہیں اور 7 کی بجائے 8 حصے کر دیے تو کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ یہ میں اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں مسائل کہ یہ لگے ہوتے ہیں پوسٹر رکشوں کے پیچھے کہ جناب آپ اتنے ہزار دے دیں اور اتنے کلو گوشت آپ کے گھر میں پہنچ جائے گا۔ تحقیق کریں کہ واقعتاً 7 حصے ہیں۔ اگر ایک جانور، بڑے بڑے وزنی جانور ہیں، کوئی بندہ جانور لے آتا ہے اور جناب اس کے وہ 15 کلو کے 10 حصے کر لے، 9 حصے کر لے، 8 حصے کر لے، کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو قربانیاں ہوتی ہیں دیکھیں ان کے اندر کہیں ایسا نہ ہو قربانی بھی کریں اور ضائع بھی ہو جائے۔ بکرا، مینڈا، دمبا، یہ ایک ہی کی طرف سے اس کی ایک ہی قربانی ہوتی ہے، اور سب سے پہلے جس پر واجب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، پھر اس کے بعد اپنی ماں کی طرف سے کرے، باپ کی طرف سے کرے، بھائیوں کی طرف سے کرے، رشتہ داروں کی طرف سے کرے۔ اگر اپنی طرف سے نہیں کرے گا، کسی اور کی طرف سے کر دے گا تو تب بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ اپنی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ یہ چند مسائل میں نے عرض کر دیے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔